بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسمت کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق الذبح ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آیت الکرسی پر آج کا ہمارا 8واں درس ہے، 8واں حصہ ہے، 8واں پارٹ ہے. آیت الکرسی کے اس ٹکڑے پر ہم ہیں جس میں شفاعت اور سفارش کا بیان ہے. پچھلے ہفتے ہم نے کوشش کی کہ من الذی یشفع عنده الا باذنہ پر پچھلا درس مکمل ہو جائے، مگر چونکہ اسی کے ساتھ ساتھ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض بھی آیت تھی، اس لیے پچھلے درس میں باتیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے شفاعت پر ایک اور درس اس بار کا آج کا لینا پڑ رہا ہے. تو آج ہم ایک بار پھر سے ایک ریویژن کرتے ہیں، ریکیپ کرتے ہیں کہ سفارش اور شفاعت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کچھ بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی میں کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو شفاعت کر سکے عنده اس کے پاس، اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے، الا باذنہ اس کی اجازت کے بغیر. آیت کا صاف اور ظاہری معنی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. تبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ انتباہ کے انداز میں بی الرٹ کہتے ہوئے کہتا ہے من الذی، کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کر سکے. الا باذنہ کہہ کر ایک آپشن بتلا رہا ہے، ایک ضمنی بات اور ایک ایکسپشن اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے دے وہ کر سکتا ہے. اب جب اللہ کے آگے سفارش نہیں ہو سکتی، نہیں کر سکتا کوئی، ہاں مگر اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ کون ہوگا، وہ کیسے لوگ ہوں گے. کیونکہ جہاں بھی سفارش کی بات آئے گی، ہم نے سورہ نمبر 39 کے مطابق دیکھا تھا کہ جتنی بھی سفارش ہے اور شفاعت کا حق ہے وہ واحد اللہ کے حق میں ہے. تو ایک اللہ کی ذات جس کے آگے سفارش کی جائے گی، سفارش کا نذرانہ پیش کیا جائے گا، اور دوسری ہستی وہ جو سفارش کرے گی، اور تیسری ہستی وہ جو مجرم ہوگی اور جو گنہگار ہوگی. ان تین لوگوں کے درمیان یہ سفارش کا معاملہ
طے پائے گا، طے ہوگا۔ ہم نے سورہ نمبر 39 کی بہت ساری آیتیں، آیت نمبر 43 سے لے کر 47 تک، 43 سے لے کر 47 تک ہم نے دیکھا تھا۔ اس میں اصل آیت نمبر 44 میں اللہ نے کہا تھا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ شفاعت میں ہے، سفارش اور شفاعت کلی طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جمیعا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، پوری سفارش اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ گویا کہ سفارش اور شفاعت کا اختیار دینا اور اس سفارش کو قبول کرنا اور اس کے بدلے میں کیا حکم صادر کرنا ہے، یہ کلی طور پر اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ جمیعا کہہ کر اللہ نے بات بیان کی۔ آیت نمبر سورہ نمبر 39 کے مطابق اللہ تبارک و تعالی با اختیار، اختیار کل کا مالک کہ سفارش کا حق جس کو چاہے دے اور جس کے تعلق سے چاہے قبول کرے۔ یہ عقیدہ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا۔ اب دوسری ہستی وہ جو سفارش کرے گی کسی کے بھی تعلق سے، ظاہر سی بات ہے کسی مجرم کے ہی تعلق سے ہوگا، کسی گنہگار کے ہی تعلق سے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ گنہگار کو ضرورت پڑتی ہے، اس کے اعمال کم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے پکڑ سے بچنے کے لیے، اللہ کی رحمت اور اس کے نظر کرم کو لینے کے لیے اس کے اعمال کم پڑ جاتے ہیں، تو ایسے وقت کسی کی سفارش کام آتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، تو وہ مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اب جو سفارش کرنے والا ہے اس کے تعلق سے قرآن مجید کیا عقیدہ دیتا ہے؟ سورہ نمبر 19 سورہ مریم کی آیت نمبر 87 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یملکون الشفاعہ۔ اب غور کیجئے قرآن مجید میں جہاں کہیں سفارش اور شفاعت کا تذکرہ آیا وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے نہیں کا ذکر کیا، نہیں کر سکتے سفارش۔ اب ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ کہاں سے آیا سب سے پہلے سفارش کر سکتے؟ پہلے آسانیاں ہم کو مل رہی ہیں، جبکہ قرآن مجید جہاں کہیں سفارش کا تذکرہ کرتا ہے مشکلات کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کے پاسبلٹیز کم ہیں، امکانات کم ہے کہ کوئی بھی آئے اور اللہ کا سفارش کر لے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی، عیسائی، کفار اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے پیشوا، ان کے علماء، مشائخ، بزرگ کے نام سے عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے آگے سفارش کرنے کا حق رکھتے ہیں اور اللہ کو منوا کر ہی رہتے ہیں اپنے پیروکاروں کے تعلق سے۔ اسی قسم کا عقیدہ آج کے مسلمان بھی رکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو مان لو، بھلے ہی آپ کے اعمال کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں یا گناہوں کے گناہ مار لگے ہوں، منہ سے یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں، مگر اس پر کبھی کوئی دعوت پر مداومت نہیں ہوتی ہے زیادہ۔ ہاں، اس بات پر دعوت ہوتی ہے، اس بات پر دعوت دی جاتی ہے کہ آپ سال میں ایک بار 11ویں ضرور کیجئے پیرانے پیر کی۔ پھر پیران بھی تذکیر تمہیں کیا کریں گے؟ نہ صرف میدان محشر میں بلکہ عالم برزخ میں بھی آ کر تمہارے سوال کا جواب دیں گے اور منکر نکیر کو دھو ڈالیں گے۔ واقعات ہیں اسے باقاعدہ دھو ڈالیں گے۔ پھر میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجادلہ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ معاف کرے بہت ساری کتابوں میں ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کشتی کھیلیں گے۔ پھر اللہ کو منوائیں گے اپنے مریدان کے تعلق سے کہ اللہ میرے مرید کو معاف کر، بخش دے اور انہیں جہنم سے نکال اور جنت میں ڈال یا پھر جنت میں داخل کر دے۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ آسانی والا نظر آ رہا ہے، مطلب اللہ کا کہ سفارش ہوگی، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان میں یہ بات ملتی ہے سفارش نہیں ہوگی سوائے، اس لیے میں نے اس سے پہلے ایک اصول بتلایا تھا کہ جتنے بھی اصول بنتے ہیں، اصولوں پر ایک اصول بتلایا تھا میں نے کہ جتنے بھی اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں،
ان کا ایک ایکسپشن ہوتا ہے, ان کا ایک آپشنل ہوتا ہے, آپشنل. اب آپ بتائیے ایک اصول اور اس کا کوئی آپشنل ہے, کوئی ایکسپشنل ہے, تو آپ بتائیے کیا ایکسپشنل اور آپشنل اصول بن جاتا ہے؟ وہ تو ضمنی ہوتا ہے. ضمنی چیز اصل نہیں ہے, وہ تو فروع ہے, فروع اصل نہیں ہو سکتا. ایسے مثال کے طور پر اگر آپشنل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس طرح ڈگری کالج وغیرہ میں 2 سبجیکٹ کمپلسری ہوتے ہیں اور اس کے بعد 4 سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں سے 2 آپشنل ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ لے لو. اب اگر کوئی کہے کہ چاروں میرے لیے کمپلسری ہے اور جو کمپلسری ہے آلریڈی ان کو آپشنل سمجھ رہا ہے, 2 میں سے کچھ بھی لے لوں گا میں, یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے, سوچ الٹی بہ رہی ہے. جبکہ اصول کیا ہونا چاہیے؟ جو آپشنل ہے وہ آپشنل ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی سفارش کی اجازت کی اللہ نے بات کی وہاں پر اللہ کہہ کر کہا, جس طرح یہاں پر اللہ بإذنہ کہا اللہ نے آیت الکرسی میں, ہے نا. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ نمبر 19 سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں اللہ کہتا ہے لا یملکون الشفاعہ, کوئی بھی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا. یہ ایگزیکٹ ترجمہ ہے اس کا. لا یملکون ہے, یملکون کے معنی اختیار رکھنا, پاور رکھنا, قدرت رکھنا, ملکیت رکھنا. لا یملکون الشفاعہ, کوئی اختیار رکھتا ہی نہیں اللہ کے آگے صفات اور شفاعت کا. یہ پہلے اصل اصول ہے. اس کا ایکسپشنل, ہر رول کا ایک ایکسپشن ہوتا ہے. اس رول کا ایک ایکسپشن کیا ہے؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, سوائے اس کے جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہو. جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہو. عہد کیا ہے؟ اگر آپ اس آیت کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو عہد کا معنی ایمان اور تقوی ہے. وہ شخص ہی اللہ کے آگے سفارش کر سکے گا جس نے دنیا میں ایمان اور تقوی سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کیا. جو اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اس کے ایمان و تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو سفارش کرنے کا حق دے گا. معلوم ہوا کہ سفارش کا حق اور اختیار اس کو ملے گا جو متقی ہو, جو پرہیزگار ہو, جو متقی ہو, جو پرہیزگار. اب جو گنہگار ہے, جس نے شریعت محمدیہ کے ساتھ کھلواڑ کیا, مذاق کیا, یا جس نے شریعت محمدیہ کو کبھی جانا بھی نہیں, پہچانا بھی نہیں, ایک حکم بھی نہیں معلوم, نہ ایک قرآن کی آیت معلوم, نہ ایک حدیث رسول معلوم, اگر اس کو سفارش اور صفات کا اختیار دیا جائے تو اس قرآن کے خلاف بات چلی جائے گی. گویا کہ اس آیت کا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 87 کا انکار ہو جائے گا. جیسے بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولی تو ہیں مگر ان میں بھی کچھ ایسے خاص ولی ہوتے ہیں, اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو ان ولیوں سے بھی, عام ولیوں سے بھی بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں, بڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ان کا رتبہ ان سے بڑا ہوا ہوتا ہے. ایسے ولیوں کو وہ مجذوب ولی کہتے ہیں. مجذوب ولی یعنی اگر آپ کوئی بھی اردو کی ڈکشنری میں اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں, مجذوب حالانکہ عربی لفظ ہے مگر اردو میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو ترجمہ ملے گا پاگل. یعنی جب پاگل ہو جاتا ہے وہ ولایت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے, وقتی طور پر مان لیتے ہیں کہ جو پاگل ہو گیا وہ ولی بن گیا, حالانکہ نہ اس کو عربی پڑھنا آتا ہے, نہ اردو پڑھنا آتا ہے, نہ انگلش پڑھنا آتا ہے, نہ کوئی زبان آتی ہے اس کو, مان لیا چلو ولی بن گئے. اگر وہ ولی بن کر اپنی حالت میں رہے تو کوئی حرج نہیں عزت کرنے کی. جب وہ پاگل ہو جاتے ہیں, مجذوبیت میں آ جاتے ہیں, تو ان کے منہ سے رال ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے, ناک سے گندگی بہنا شروع ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ کپڑے اتار دیتے ہیں اور شرمگاہ کو کھلا کر کے ننگے گھومنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے وقت میں ہی انہیں ولایت کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے. اگر یہ نہ کرے, یقین جانیے قسم اللہ کی, اگر وہ یہ حرکت نہ کرے تو کوئی انہیں ولی سمجھے ہی نہیں. گویا کہ ولی کی سرٹیفکیٹ اس کو ملتی ہے جو یہ حرکات کرے, تو سرک جائے اپنی جگہ سے, ننگا ہو جائے. اس لیے ننگے شاہ بابا, یہ کیا ہے ننگے شاہ بابا؟ مطلب جو ننگے رہا
کرتا تھا ہمیشہ وہ بابا بن گیا, وہ ولی بن گیا. اسی طرح ایسے عجیب عجیب آپ کو نام ملیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اولیاء اللہ کے نام جس طرح لوگوں نے بنائے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ نام آخر سے ملے کہاں سے. اتنی بے شرمی کی بات ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ شریعت سے اب نکل گئے, اللہ اپنے منہ سے الفاظ استعمال کرتے, یہ شریعت سے نکل گئے, اب طریقت میں پہنچ گئے. ابھی کہاں سے آئی طریقت پتہ نہیں. کہتے ہیں طریقت میں نہ قرآن یاد رکھنے کی ضرورت ہے, نہ حدیث یاد رکھنے کی ضرورت ہے, نہ اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, نہ اس کے رسول کی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. طریقت میں انسان خود اپنے آپ کو بھول جاتا. کیوں؟ افسوس, صد افسوس. کہتے وہ خود اللہ بن جاتا ہے, اس لیے وہ خود اللہ بن جاتا ہے, اس لیے اب نہ اس کو اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, نہ حدیث نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کی ضرورت. ایسے اولیاء, ایسے جو بنام ولی ہیں, ان کو سفارش اور شفاعت کا اختیار کیسے ملے گا؟ کیوں کر ملے گا؟ جنہیں نہ تقوی سے کوئی تعلق, نہ پرہیزگاری سے کوئی تعلق, نہ ایمان سے کوئی تعلق. چلو ان کو کچھ حد تک ایڈجسٹ بھی اگر کر لے, لفظ عہدہ کی بات چل رہی ہے, یعنی جس نے اللہ کے پاس عہد لے رکھا ہو, جس کو پرمیشن مل گئی ہو, وہ پرمیشن اہل تقوی اور اہل ایمان والے ہیں. اگر ان کو ایڈجسٹ بھی کر لیا جائے وقتی طور پر, اگر مجذوب پاگل لوگوں کو, بہت سے ولی ایسے ہیں جو جانوروں میں سے ہیں. کتے شاہ بابا, بلاؤ خالہ, بھینساسور بابا, لنگڑے ملا, ایسے نام ہیں مگر کسی انسان کے نہیں ہے. بعض جگہ درگاہ ہے لنگڑے ملا, وہ جبکہ وہ کوئی انسان بھی نہیں ہے. کتا بلی کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی, اس کو گاڑ دیا ہوگا تو وہ لنگڑے ملا بول کے نام مشہور کر دیا. اب کیا جانور بھی اللہ کے آگے اپنے مریدوں کی سفارش کریں گے جبکہ ان پہ شریعت لاگو ہی ہے ہی نہیں؟ شریعت لاگو صرف دو ہی اس دنیا میں, دو ہی ہستیوں پر ہے, دو ہی مخلوقات پر ہے جن کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی. ایک ہے انسان اور دوسرا ہے جن. باقی کسی مخلوق پر شریعت نافذ نہیں, شریعت لاگو نہیں ہے. یہ شریعت سے پرے ہیں, ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہونے والا ہے. اب یہ ولی کیسے بنے؟ تو گویا کہ اللہ نے کہا لا یملکون الشفاعہ, سفارش کا, شفاعت کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اس کے جس نے رحمان کے پاس عہد رکھا ہو, یعنی متقی, پرہیزگار اور مومن ہو. اب معلوم ہوا ساری سفارش, ساری شفاعت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, اور جس کو سفارش کرنا ہے وہ کیسا ہو, اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ مومن ہو, متقی ہو, ہے نا. دوسری کنڈیشن اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 78 سورہ نبا کے اندر, تیسرے بار کا سب سے پہلا سورہ, اس کے دوسرے رکو میں اللہ کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. رب ہے وہ اللہ آسمانوں کا اور زمین کا, وما بینہما, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ کون ہے؟ اللہ رحمان ہے. لا یملکون منہ خطابا. یہ انداز قرآن میں کیا بتلاتا ہے؟ اللہ کیا ہے, اللہ کی قدرت کیسی ہے, اللہ کتنا جلال والا ہے. یہ آیت یہ بتلاتی ہے. آج ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ کھیل کھلونا سمجھ لیا ہے, بالکل ہی کھیل کھلونا. اللہ کے ساتھ ہمارا ویوہار, ہمارا تعلق, ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہم بھلے دنیا میں کچھ بھی نہ کریں اللہ کے ساتھ کھیلنے کی بات کرتے ہیں. نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کھیلنے کی بات کرتے ہیں. ہاں, کھڑے ہو جائیں گے, اللہ سے لڑ پڑیں گے, جھگڑا کریں گے, مریدوں کو بخشوا دیں گے. نعوذ باللہ. اللہ نے اسی واسطے سورہ انعام میں کہا وما قدر اللہ حق قدری. ان جاہلوں نے اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی, اللہ کو جس طرح پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نبا سورہ نمبر 78 کے اندر کہ اللہ رحمان وہ ہے جو آسمانوں و زمینوں کا رب ہے. لا یملکون منہ خطابا. اس کے آگے تو بات کرنے کا تو اختیار نہیں ہے کسی کو. کتنا جلال والا ہے وہ, کتنا غصے والا ہے وہ. اللہ کو غصہ آتا ہے, بہت زیادہ آتا ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے, ہم نے
سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ کے تعلق سے تو ہمارے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ کیا؟ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. اللہ غصے والا بھی، اللہ کی پکڑ ہی بڑی سخت ہے. اللہ کہتا ہے لا یملکون منہ خطابا، اس کے آگے کوئی بات کرنے کی سکت تک نہیں رکھتا، قوت و طاقت تک نہیں رکھتا. یہ پہلے آیتیں ہیں. اس کے بعد آیت نمبر، یہ آیت نمبر 37 تھی، 37 اور 38 میں اللہ کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. حشر کا میدان، جس دن یوم یقوم الروح، جس دن روح یعنی جبریل امین اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، دیکھیں پھر انداز وہی، کوئی بات تک نہیں کر سکے گا. کلام کرنا اس سے بنا ہوا لفظ یتکلمون، کوئی کلام تک نہیں کر سکے گا. الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان پرمیشن دے، اجازت دے. معلوم ہوا ساری سفارش، ساری شفاعت کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ. اب سفارش کون کرے گا؟ پہلی کوالیفیکیشن معلوم ہوئی کہ وہ مومن و متقی ہوگا. دوسری کوالیفیکیشن معلوم ہو رہی ہے وقال صوابا، وہ جب سفارش کرے، سفارش کے لیے بات کرے، سفارش کرنے والا تو بات بھی درست کرے. وقال صوابا، سواد سے ہم بولتے ہیں نا اردو میں بھی واللہ اعلم بالصواب، اللہ صحیح چیز کو بہتر جانتا ہے. تو وہ صواب، سواد سے، ثواب نہیں، الف با تا تا سے نہیں، بلکہ سواد اور واد جو آتا ہے نا وہ سواد ہے. صواب یعنی صحیح بات. وقال صوابا، جو سفارش کرنے والا وہ بات بھی، سفارش بھی صحیح کرے. اب آپ ذرا سا اس آیت کے ٹکڑے کو اپنے ذہن میں رکھیے اور دنیا کا ایک تجزیہ کیجیے، اس کو انالائز کیجیے. ایک آدمی ہے، پیران پیر کا پکا مرید ہے. ہم کو کوئی پریشانی نہیں، جس کے چاہے اس کو مرید بن کے رہو. انسان کے بنتے انسان کے بنو، کتے کے بنتے کتے کے بنو، بلی کے بنتے بلی کے بنو، پاگل کے بنتے ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے. کرو آپ کو جو آپ کی مرضی ہے. مگر بتائیے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تبارک کیا تصور دیتا ہے. ایک آدمی ہے پیران پیر کا پکا مرید ہے، سال میں ایک بار ضرور 11ویں کرتا، اس سے کبھی وہ عمل چھوٹتا نہیں ہے، بھلے فجر چھوٹ جائے گی. یہ عام طور پر جو ایکسپیرینس ہے، تجربہ اس کے مطابق بتا رہا ہوں. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں جب بھی ایسی بات کرتے ہیں، دیکھو فلاں آدمی کبھی اس کی نماز نہیں چھوٹی. دنیا میں ایک آدمی چن کر نکالتے، بولتے ہیں یہ پیران پیر کا معتقد بھی ہے اور نمازیں بھی نہیں چھوٹتی. ایک سے کیا ہوتا ہے، آپ تو 1,00,000 کو اس کام پر ابھار رہے ہیں اور اس میں سے نماز پڑھنے والے ایک اور دو جن کی گنتی ہو سکتی ہے. اچھا وہ شخص جو معتقد ہے، پیران پیر کا مرید ہے، سال میں ایک بار 11ویں ضرور کرتا ہے، نمازیں پتہ نہیں، رمضان کے روزے پتہ نہیں. اوپر سے ہم نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا جن کے 5 سنیما تھیٹر ہے. کیا ہے؟ جہاں پر صرف عام فلمیں نہیں، گئی گزری فلمیں لگتی ہیں، اسی سے اس کا پیسہ آتا ہے. سال میں ایک بار 11ویں ضرور کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس کے بڑوں نے سکھائے کہ تو چاہے کچھ بھی کر لے، سال میں ایک بار اگر 11ویں کرے گا پیران پیر ضرور آ کر تیری سفارش کریں گے. کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے. اب آپ بتائیے اگر یہی معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، حشر کا میدان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک طرف پیران پیر عبد القادر جیلانی اور دوسری طرف وہ مجرم جو ان کا معتقد اور سال میں ایک بار 11ویں کرتا تھا، کبھی نمازیں نہیں پڑھا، خود اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں ہم بڑے گنہگار، اس لیے تو ہمیں سب کچھ کرتے ہیں. اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں ہم بڑے گنہگار، سیاہکار، اسی لیے پیران پیر کو مانتے ہیں، اس لیے سب کچھ ٹھیک ہے. اقرار ہے، مجرم. تیسرے نمبر پہ مجرم. اب آپ بتائیے اللہ پرمیشن دے رہا ہے. پیران پیر الحمدللہ ایک موحد تھے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک موحد تھے، متقی تھے، مومن تھے. جہاں تک ہمارا علم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی سوانح عمری کے مطابق. اب
اب وہ اگر سفارش کرے اے اللہ اس کو بخش دے اور جنت میں داخل کر دے، بتائیے وقال صوابا، سفارش کرنے والا کیا صحیح سفارش کر رہا ہے؟ تو ان لوگوں پر ظلم ہے جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں اٹھائی. دنیا سجن المؤمن، اللہ رسول نے کہا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں، صعوبتیں، تکلیفیں اٹھائی، عیش و عشرت سے بچے جو بیجا تھی، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیا، سردی کے دنوں میں، گرمی کے دنوں میں، بارش کے دنوں میں اللہ کی مسجد کی طرف آتے رہے. ان پر تو ظلم ہوا، ان کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. مجرم سال میں ایک بار اگر گالی کر لے ان کی سفارش، یہ بات ہی درست نہیں ہے تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. یہ معاملہ اس لیے درپیش ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اصل اصول کو نہیں پکڑا. اصل اصول کیا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا سفارش. ہم نے اس کو چھوڑ دیا. سفارش کر سکتے ہیں اولیاء اللہ. یہاں سے ہم نے ریورس گیئر، الٹا جو ہم چل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے قرآن بھی غلط سمجھ میں آئے گا، احادیث مبارکہ بھی غلط سمجھ میں آئے گی. اس لیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الیوم الحق، یہ دن بڑا سچا ہے، آنے ہی والا ہے. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، آیت نمبر 39 کے اندر 38 اور 39 دو آیتیں ہے نا. ذالک الیوم الحق، یہ جو آخرت کا دن ہے یہ یقینی ہے، آنے والا ہے. لہذا جو کوئی چاہے اب اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے. کیا کہا اللہ نے؟ آخرت کا دن، صفات و شفات کا تذکرہ. اس کے بعد اللہ کہتا اب جو کوئی چاہے اللہ کی طرح اپنا راستہ پکڑ لے. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا اب جو کوئی چاہے اپنے پیروں کا، اپنے مرشدوں کا راستہ پکڑ لے، کیونکہ میرے سے تھوڑی ڈرنے کا ہے. اللہ کہا میرے سے ڈرو، میری طرف کا راستہ پکڑو، میں تمہیں بچا سکتا ہوں یا میں تمہیں ہلاک بھی کر سکتا ہوں. یہ تو اللہ کہنا چاہ رہا ہے. فمن شاء، لہذا جو کوئی چاہے اتخذ الی ربہ مآبا، اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، تو اپنے رب کی طرف چلے، پرہیزگار اپنے رب کو بنا لے. اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ کوالیفیکیشن یہ ہو اس کی دوسری کہ بات بھی درست کرے، صحیح بات کرے. غلط بات، ظلم والی بات کر کے اس کی سفارش قبول نہیں ہونے والی ہے. آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ، اس کے آیت نمبر 109 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یومئذ، جس دن یعنی آخرت کا دن. کیا ہونا چاہیے؟ جس دن سب کی سفارشیں ہوں گی، ایسا انداز چاہیے تھا نا. ایسا انداز نہیں ہے. یومئذ لا تنفع الشفاعہ، سفارش ہوتی ہی نہیں جس دن. یہ کیا انداز ہے قرآن کا؟ کتنی آیتیں بتاؤں صرف سفارش اور شفاعت کے اوپر، جس میں اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہوتی. یہی کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا ہمارے، باقی سب بیٹھ رہا، باقی سب کچھ ہمارے دماغ میں آ رہا. اللہ کی یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے کہ نہیں ہوتی سفارش اور شفاعت. یہ اصل اصول جو ہے 90% جس کے اندر اصل ہے کہ نہیں ہوتی، وہ ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا. تو 10% اللہ جو پرمیشن دیا نا، ہاں سوائے اس کے وہ سب کچھ ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا. یہ بالکل بات عقید کی ویسی ہی ہے جس طرح اسلام کا جو کلمہ ہے، کلمہ توحید، اس کے سمجھنے میں مسلمان نے گڑبڑ کی. لا الہ یہ سمجھ میں آیا ہی نہیں ہمارے. کیا سمجھ میں آ گیا؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے سمجھ میں آ گیا. لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے ہر در پہ جا کر سجدہ ریز ہوتے، ہر در پہ جا کر روتے، گڑگڑاتے، منتیں مرادیں مانگتے، بکرے مرغے ذبح کرتے، قوالیاں بھجن گاتے، اللہ کا در چھوڑ کر ہر جگہ جاتے ہیں. کیوں؟ لا الہ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، الا اللہ سمجھ میں آ گیا. سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں اور خالص اللہ کو ماننا، یہ مفہوم سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ یومئذ، اس دن، لا تنفع الشفاعہ، سفارش کام نہ آئے گی. تنفع یعنی نفع دینا ہے نا. تنفع، لا تنفع الشفاعہ، شفاعت فائدہ مند نہیں ہوگی اس دن. اور آپ کو آیتوں سے پہلے والی آیت میں بھی کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. کیا کہا اللہ نے؟ اے ایمان والو، خرچ کرو
जो तुम्हारा खर्च करना है अल्लाह की रजा के लिए वो तुम्हें बचा सकता है, आखिरत में तुम्हें अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अज़ाब से बचा सकता है। इसलिए खर्च करो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन न खरीदो फरोख्त हो, न दोस्ती काम आए, वाला शफाअह, और नहीं सिफारिश और शफाअत काम आए। अल्लाह ने कहा नहीं काम आने वाली सिफारिश और शफाअत। यहाँ पे अल्लाह कहता है सूरह नंबर 20 सूरह तोहा के अंदर, ला तनफ़उ शफाअह, उस दिन कोई शफाअत काम नहीं आएगी, इल्ला मन अदिन लहु रहमान, सिवाय उसके जिसको रहमान इजाजत दे। ये ऑप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है, तो अल्लाह ताला परमिशन देगा बाज लोगों को। अब जिसको परमिशन दे रहा है वो क्या है, वरदिया लहु कौला। देखिए आयत में तरतीब लाया हूं ताकि बात अच्छे समझ में आ जाए। सारी सिफारिश और शिफात का हकदार अल्लाह ताला, जो चाहे जो करे, उसकी मर्जी में कोई खलल नहीं कर सकता, कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। दूसरी हस्ती सिफारिश करने वाली, पहली क्वालिफिकेशन हो मोमिन हो, मुत्तकी हो, ईमान वाला हो। दूसरी क्वालिफिकेशन बात दुरुस्त करे, बात सही भी करे। तीसरी क्वालिफिकेशन वरदिया लहु कौला, बोलने का तो बोल दिया इन्होंने। अब्दुल कादिर जिलानी मोहल्ला ने मिसाल से, अब्दुल कादिर जिलानी मोहल्ला और एक मुजरिम की लेकर मैं आयतें समझाता हूँ, आप हर किसी फिट करके देख लीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी मोहल्ला ने आखिरकार बोल दिया कि अल्लाह बड़ा गुनहगार था, 5 सिनेमा थिएटर चलाता था, कभी नमाजें नहीं पढ़ा, कभी तेरा हक अदा नहीं किया, तेरे रसूल को कभी ढंग से माना नहीं, सिवाय झूठे इश्क और मोहब्बत के। ठीक है, फिर भी माफ कर दे, जन्नत में डाल दे। कर ली बात आखिरकार। ये सिर्फ ख्याली है, हकीकत होने वाली कभी नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसम खा के बोलता ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है, कुरान इस बात पर गवाह है। फिर भी वो बोलते हैं ना, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आई विल एग्री, सिर्फ बहस और बातचीत करने के लिए मैं सिर्फ मुत्तफिक हो रहा हूं इस बात पे। अगर मान ले वलो बिल फर्ज कर दी इन्होंने सिफारिश, अल्लाह गुनहगार है। अल्लाह कहता है वरदिया लहु कौला, सिफारिश करने वाले से अल्लाह भी राजी हो उसके कौल से। अब आप बताइए, जो मुजरिम है, जो गुनहगार है, अल्लाह उसके तरफ से इनकी सिफारिश से राजी होगा? क्यों होगा राजी? कैसे होगा राजी? करप्शन तो होता नहीं वहां पे कि पीछे के तरीके से डेस्क के टेबल के नीचे से नऊज़ अल्लाह को कुछ पार्सल पेश कर दिया जाए और अल्लाह राजी हो जाए। ये तो तस्वीर अल्लाह के पास है भी नहीं। वरदिया लहु कौला, सूरह तोहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 109 में अल्लाह क्या कहता है, वरदिया लहु कौला, उसके कौल से अल्लाह राजी भी हो। जाहिर सी बात है, गुनहगार की सिफारिश अल्लाह तआला जो मुजरिम है कैसा कबूल करेगा, क्यों करेगा, है ना? बहुत सारे लोग ये भी अकीदा रखते हैं कि जो सिफारिश करने वाला है, इससे पहले मैंने बतलाया कि बेधड़क अल्लाह की सिफारिश करेंगे क्योंकि अल्लाह के वली हैं। यहाँ तक कि अल्लाह माफ करे, हम खुद बचपन में ही तस्वुर रखते थे, बहुत सारे हजरात ये तस्वुर रखते होंगे, हशर का मैदान जो होगा, आखिरत का जो दिन होगा वो कैसा होगा। तो लोग कहते हैं अल्लाह ताला बैठा होगा, अर्श पर मुस्तवी होगा, एक तरफ राइट साइड में सारे अंबिया और रसूल बैठे होंगे नूर के मिंबरों पर। हशर का मैदान जो है ना, इस तरह का तस्वीर दिया जाता है। और एक तरफ लेफ्ट साइड में सारे शहदा औलिया अल्लाह नूर के मिंबर पर बैठे होंगे, जैसे कि अल्लाह के वजीर हो, वजीर, और पब्लिक सारी की सारी बीच में होगी, जिसमें आप और हम हैं। लोग इस तरह का आखिर तस्वीर देते हैं, कसम खुदा की, अल्लाह कसम खा के रब्बे काबा कसम, ये तस्वीर है ही नहीं आखिरत का। आखिरत का क्या तस्वीर है, इंशाल्लाह वो हदीस आपके आगे रखूंगा मैं। एक अल्लाह तबारक व तआला होगा पूरे जलाल में, सारे मखलूक खौफ खारी होगी, सारी मखलूक, उसमें अंबिया आ गए, शोहदा आ गए, सहाबा आ गए, बुजुर्गान दीन आ गए, औलिया अल्लाह आ गए, जिसको आप पकड़ना सब आ गए, फरिश्ते आ गए, जिन्नात आ गए, इब्लीस आ गए, सब के सब एक तरफ वाहिद अल्लाह। इसी को तो तौहीद कहते हैं, इसी को तो अल्लाह का एक एकता होना कहते हैं। एक तरफ अल्लाह होगा, हिसाब किताब जब होगा ना, ये मामला सारे अंबिया डर रहे होंगे। अंबिया साहब, ये जो गलत तस्वीर तो दिया जाता है ना, नूर के नंबर पर अंबिया बैठे होंगे सब, अल्लाह माफ करे जिस अंदाज से बताते हैं वो सिर्फ अंदाज बता रहा हूं, मजे ले रहे हैं। हाँ, इसका हिसाब किताब देखो देखो क्या चल रहा है। अल्लाह जरा कड़क ले, जरा कड़क, अच्छे से कड़क
10 वली पढ़, अल्लाह जान देना, छोड़ माफ कर दे, सब मजे ले रहे हैं और मुजरिम आगे खड़ा हो रहा है अवाम। अस्तगफिरुल्लाह। अंबिया, शुहदा, बुजुर्ग सब आएंगे, सब क्या हिसाब किताब होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस मुबारक कुरान इस बात पर गवाह है। एक हदीस मुबारक सुना देता हूं इसी बात पर, सही बुखारी की हदीस। अल्लाह अकबर। साहबी रसूल सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों को देखते हैं, वर्म आ गए, वर्म क्या हुए, सूज गए, सूज मोटे मोटे हो गए। पूछा अल्लाह के रसूल क्या है ये? रात भर तहज्जुद पढ़ रहे, इबादत कर रहे। कौन? दो जहां के सरदार, दो जहां अंबिया के सरदार अंबिया, पैर सूजे हुए हैं। पूछा अल्लाह के रसूल आप इतनी बात क्यों करते हैं जबकि आप तो बख्शे बख्शाए हुए हैं? सही बात है, सही बुखारी की हदीस। आगे पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे बख्शे बख्शाए हुए। क्या ये जवाब सुनने के बाद आप, अल्लाह माफ करे, सिर्फ बात बयान करने के लिए कह रहा हूं, ऐसी छोटी मोटी बात, चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली बात आपके मेरे सामने हो जाए ना, इतने खुश हो जाएंगे, सही औकात समझा तूने मेरी, बोलेंगे, है ना। आप वसल्लम क्या बोलते हैं? आप सल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, और आप सल्लम कहते हैं कि लोगों, अल्लाह को तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। क्या बोले? मैं क्यों कर रहा हूं ये मुझे मालूम है, अल्लाह को तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं कि अल्लाह कितने गुस्से वाला है, कितने जलाल वाला है, मैं जानता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे, अल्लाह गए, गिड़गिड़ाते थे, क्यों? अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। आप कुरान उठाकर देखो, अल्लाह कहता है ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान में अगर आपने भी कोई ऐसी बात अपनी तरफ से डाली तो आपका दाहिना हाथ पकड़कर आपकी शहरग हम काट देंगे। ये क्या अंदाज है? किसको, किसके ताल्लुक से है ये? तो जहां के साथ होने वाला नहीं है, तो अल्लाह बतला रहा है कि मैं हूं, बाकी कुछ नहीं है। हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं है, अल्लाह का सही तारुफ हमारे सामने है ही नहीं। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का हमने खेल खिलौना समझ रखा है। आखिरत का सही तस्वीर क्या है? एक अल्लाह होगा, सारी मखलूक सामने होगी। आयत देखिए, सूरह नंबर 28 आयत नंबर 21 में, नहीं सूरह नंबर 21 सूरह अंबिया आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला कहता है वला यशफऊन। क्या है आयत? कोई शिफात नहीं होगी, पहले ये है, इल्ला लिमन इर्तज़ा, सिवाय उसके जिसके ताल्लुक से अल्लाह राजी हो। वहुम मिन खशयतिही मुशफिकून, जो सिफारिश करने वाले अल्लाह उनके ताल्लुक से कहता है वहुम मिन खशयतिही मुशफिकून, अल्लाह के डर की वजह से ये घबराए हुए होंगे। जो सिफारिश करने वाले हैं ना, कैसे होंगे वो? अल्लाह के डर की वजह, खौफ की वजह से घबराए होंगे। मुशफिकून, घबराए होंगे, लपके हुए होंगे। ये सिफात बयान कर रहा अल्लाह ताला किनकी? जो सिफारिश करने वाले हैं। और हमारे ज़हन में क्या तस्वीर है? अल्लाह के वली अल्लाह से तो कुश्ती खेलेंगे, झगड़ा करेंगे, किसी बात पर जब अड़ जाएंगे तो अल्लाह को जब तक मनवाएंगे नहीं, अपनी जगह से नहीं उठेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 28 में अल्लाह कहता है वहुम मिन खशयतिही मुशफिकून, अल्लाह के डर और खौफ की वजह से घबराए होंगे। मालूम हुआ सिफारिश करने वाला खुद लब कुशाई से पहले डर रहा होगा, घबरा रहा होगा। क्या किसी मुजरिम की ऐसे ही सिफारिश कर लेंगे कोई? अभी आएंगे, अल्लाह की हस्ती कैसे समझ में आ रहा है। सिफारिश करने वाला क्या, उसकी क्वालिफिकेशन समझ में आ रही है ना। अभी एक हस्ती बाकी है, मुजरिम, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी इंशाल्लाह वो भी आएगी, सिर्फ कुरान मजीद की रोशनी में। आइए हम देखते हैं सूरह नंबर 43 आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला कहता है वहुवल्लज़ी फिस समाई इलाह, ये अंदाज है अल्लाह का। वहुवल्लज़ी फिस समाई इलाह, आसमानों में भी वही इलाह है, यानी अल्लाह। पूरे आसमानों में जिसकी इबादत की जाए वो कौन है? अल्लाह। वफिल अर्द, जमीन में भी वही अल्लाह है। ऐसा नहीं कि आसमानों में कोई अल्लाह अलग, जमीन में कोई अल्लाह अलग, तख्तुस सरा में कोई अल्लाह अलग, नऊज़ बिल्लाह। हर जगह अलग अलग भगवान का तस्वीर है ही नहीं।
آسمان ہو چاہے زمین ہو، پوری کائنات میں الہ اور معبود صرف اللہ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ حکمت والا اور علم والا ہے. آیت نمبر 84. آیت نمبر 85 میں اللہ کہتا ہے 85 میں وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 86 میں اللہ کہتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کیا مطلب ہے؟ شرک کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، شفاعت کا بھی تذکرہ کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ جہاں سفارش اور شفاعت کے عقیدے میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے وہاں شرک جنم لیتا ہے. جہاں سفارش اور شفاعت کا تصور گڑبڑ ہو جائے وہاں شرک جنم لیتا ہے. اللہ کہتا ہے لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، کوئی اختیار نہیں رکھتا ان لوگوں میں سے جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں سفارش کا. اللہ کے علاوہ یہ لوگ جس کو پکارتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ سفارش اور شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا. معلوم ہے سفارش اور شفاعت براہ راست شرک اور توحید سے جڑی ہوئی ہے. سفارش اور شفاعت کا صحیح تصور رکھنا انسان کو موحد بناتا ہے، اور اس میں ذرا بھی گڑبڑی پیدا ہو جانا انسان کو مشرک بنا دیتا ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کوئی اختیار نہیں رکھتا جن کو اللہ کے علاوہ یہ لوگ پکارتے ہیں سفارش اور شفاعت کا، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سوائے اس کے جو حق بات کی گواہی دے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس حق کو جانتے بھی ہوں. اس آیت میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 86 میں سفارش کرنے والا اور جس کے طرف سفارش کی جا رہی ہے دونوں کا تذکرہ موجود ہے. کیا کہا اللہ نے؟ کہا جن کو یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان میں کوئی بھی سفارش اور شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا. الا من شہد بالحق، سوائے اس کے جو حق بات کی گواہی دے. اب حق بات کیا ہے؟ دنیا کی کا سب سے بڑا حق لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس کا صحیح معنی صحیح مفہوم کا اقرار اور اس کو عملی جامہ پہنانا، اس کو عمل میں لانا، دل سے گواہی دینا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کر کے بتلانا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. من شہد بالحق، اس حق کو، اس توحید کو جس نے اچھے سے پہچانا، اس کی گواہی دی، اس کو سفارش کا حق ملے گا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جس کے تعلق سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہوں، اسی کے تعلق سے سفارش ہوگی. سفارش کس کے تعلق سے ہوگی؟ جو حق کو پہچانے، لا الہ الا اللہ توحید کو پہچانے، شرک کا رد کرے اور اس کلمہ توحید کو اچھے سے پہچانے. وہم یعلمون، اس کی سچائی کو اچھے سے پہچانتے ہوں، اسی کے تعلق سے سفارش ہوگی. معلوم ہوا کہ جس کے تعلق سے سفارش ہونے والی ہے وہ گنہگار ہو سکتا ہے مگر مشرک نہیں ہو سکتا ہے نا. سورہ نمبر 43 آیت 86 کے مطابق جس کے تعلق سے سفارش کی جائے وہ گنہگار ہو سکتا ہے مگر مشرک نہیں ہوگا. جو مشرک نہیں ہوگا اسی کے تعلق سے سفارش ہوگی. اس کے سپورٹ میں حدیث لیجیے آپ، صحیح مسلم کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ میری سفارش ہر اس شخص کے لیے ہے. کیا مطلب معلوم ہوا؟ ہر ایک کے لیے ہے نا، سوائے اس کے جو شرک نہ کرے. صحیح مسلم کی حدیث. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش صرف اور صرف موحد کو ہو سکتی ہے تو باقی سارے انبیاء، شہداء، بزرگان دین، صالحین، فرشتے سب کے سب کس کی سفارش کریں گے؟ صرف اور صرف موحد توحید پرست کی سفارش ہوگی، مشرک کی سفارش نہیں ہوگی. قسم خدا کی کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ کسی مشرک کی طرف سے سفارش ہونے والی ہے. جہاں کہیں بھی تذکرہ آیا وہاں پہ موحد کا تذکرہ ہے، توحید پرست کا تذکرہ ہے. آپ نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کے کھلے الفاظ کہ میری سفارش ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے شرک نہ کیا ہو. افسوس، صد افسوس
کتنا سر پھوڑیں گے سمجھ میں نہیں آتا. شرک کو ہی لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ کو اس نے گارنٹی دی ہے یہ امت محمدیہ شرک میں مبتلا ہوگی نہیں. استغفراللہ. تو قرآن کیوں ہے؟ قرآن کیوں اتنا شرک کے تعلق سے سب سے زیادہ بولتا ہے؟ اگر امت محمد میں شرک نہیں آنے والا ہوتا تو اس قرآن مجید میں صرف وہ احکامات ہوتے جو عمل کے ہوتے. سب سے زیادہ توحید کو ثابت کرنے اور شرک کو کی رد کے لیے آئے تھے. قیامت تک اللہ نے کیوں رکھا؟ قیامت تک مسلمانوں میں شرک رہے گا, شرک میں مبتلا رہیں گے. اس لیے اللہ نے سورہ یوسف میں کیا کہا؟ لا یؤمنون, تم میں اکثر لوگ جتنے لوگ ایمان لاتے ہیں الا وہم مشرکون, وہ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں, شرک ان کے اندر ہوتا ہے. اللہ نے کہا ایمان کو خالص کرنا شرک سے پاک کر کے. تو آیت نمبر 43 سے معلوم ہوا کہ سفارش کرنے والا بھی موحد ہوگا, جس کی سفارش کی جائے گی وہ بھی موحد ہوگا, وہ بھی توحید پرست ہوگا, ہے نا. تو معلوم ہوا اس سے وہ سارے جھوٹے ولی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاگل ہے, مجذوب ہے, یا وہ کتا ہے, بلی ہے, گدھا ہے, شیر ہے. آپ کو معلوم ہے ہر ولی کے پاس ایک شیر بھی رہتا, پورے شیر کی سواری کرتے تھے. تو شیر بھی ولی ہے, کتے بھی ولی ہیں. یہ ہو چاہے خالی ولی مطلب 10 اگر درگاہیں ہیں تو 8 نیچے سے خالی ہے, کچھ ہے ہی نہیں, پھر بھی ولی ہے. وہ کچھ ہے ہی نہیں نیچے. چیلنج اس بات پر 2 کے اندر کوئی نہ کوئی گاڑا ہوا ہے. اب وہ 2 میں بھی ایک انسان رہتا ہے اور ایک میں سارے جانور ہیں دنیا کے ساتھ. طوطے شاہ بابا, ابھی بتا طوطا بھی بابا بن گیا. طوطے شاہ بابا کرناٹک بیجاپور میں ایک درگاہ ہے, وہاں پہ طوطے کی مزار ہے. اللہ معاف کرے, ہم نے بچپن میں گئے, بالکل ہمارے اسکول اور کالج سامنے تھا. بولتے جو توتلا ہوتا ہے وہ شکر ڈال کے چاٹے گا. سامنے طوطے کی مزار, اس کے سامنے ایک پتھر ہے, اس کے اوپر بہت ساری چکر گندی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اس پہ شکر ڈالنے کا اور سر جھکا کے چاٹنے کا, اس سے توتلا پن دور ہوگا. یہ کیا ہے؟ طوطے کی عبادت نہیں ہے, سر جھکا رہے. شیطان کسی نہ کسی طریقے سے وہ معجز, وہ عزت دار چیز جو پیشانی اس کو جھکا رہا ہے کسی غیر کے آگے, پتھر کے آگے, طوطے کے آگے. ارے طوطا بھی ولی بن گئے. موحد ہی سفارش کرے گا, اور کس کے تعلق سے کرے گا؟ جو موحد ہوگا, جو شرک نہ کرتا ہوگا, اسی کے تعلق سے سفارش ہونے والی ہے. اب آئیے آخری آیت دیکھ لیتے ہیں. پھر بھی اب لوگ مانتے ہی نہیں نا, جہالت کی بھی حد ہوتی ہے. یہ حد سے بھی حد کو بھی انہوں نے پار کیا. نہیں, پھر بھی اولیاء اللہ سفارش کریں گے گنہگاروں کے تعلق سے. مجھے اب مشرک تو مشرک کر ہی ڈالیں گے. اچھا ٹھیک ہے, چلو کر لیے, مان لیا ہم نے. سورہ نساء کی آیت دیکھ لیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85 میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا. بڑی پیاری بات اللہ کہہ رہا ہے, ایک دم بڑے پیارے انداز سے. کیا کہتے ہیں؟ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً, جو کوئی سفارش و شفاعت کرے اچھی سفارش کرے, يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا, تو اس میں سے اس کو کچھ حصہ ملے گا. گویا کہ ایک موحد ہے, اس کے پاس گناہ ہے, گناہ ہمیں مبتلا تھا, گناہ ہے. اب ایک دوسرے موحد سفارش کر رہے ہیں, اللہ گنہگار تھا مگر اس نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا, جب تک زندہ رہا اللہ تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا, اس کو بخش دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس شخص کو بخش بھی دیتا ہے اور اچھی سفارش کرنے کے عوض سفارش کرنے والے کو اجر و ثواب بھی دیتا ہے. سورہ نساء کی آیت کے مطابق وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا, اس کی سفارش میں اچھی سفارش کرنے والے کو اجر و ثواب بھی ملے گا, کچھ حصہ ملے گا. ہم لوگ بولیں گے دیکھو آیت تو ہے, اچھے لوگ سفارش کریں گے انہیں اجر و ثواب بھی ملے گا. ارے آیت پوری نہیں ہوئی, ابھی آیت باقی ہے. کیا ہے آگے آیت؟ وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً, اب جو کوئی اگر بری سفارش کرے, غلط شخص کی سفارش کرے, مجرم اور گنہگار کی سفارش کرے, مشرک کی سفارش کرے, کیا ہوگا؟ يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا, اس میں سے گناہ اس کے سر پر لاتے جائیں گے.
اب آپ بتاؤ کون ولی یہ ڈیرنگ کرے گا کہ کسی گنہگار مشرک کی سفارش کرے، اس کے گناہ اس کے سر پر آ جائے؟ کیا ہوگا؟ ولایت کے درجے سے اتر جائیں گے، اس کے ساتھ یہ بھی کہاں جائیں گے جہاں وہ جا رہا تھا۔ کون ڈیرنگ کرے گا؟ کون ڈیرنگ کرے گا؟ کوئی یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ولی کے پاس اتنی نہیں کیا، اتنی نہیں کیا، اتنی نہیں کیا۔ قیامت تک جتنے گنہگار آ رہے ہیں سب کی سفارش کریں گے، سب کے گناہ ان کے سر پر ڈالنے کے بعد بھی وہ ولی رہیں گے۔ استغفر اللہ، وہ ولی نہیں اللہ ہو جا رہے پھر سارے قیامت تک کے گناہ گنہگاروں کی سفارش کرنے کے بعد، ان کے گناہ ان کے سر پر ڈالنے کے بعد بھی پھر بھی ان کا اعمال کا پلڑا بھاری رہے، کیسا ہوگا؟ کیسے ہوگا یہ؟ قیامت تک جتنے گنہگار آئیں گے سب کے گناہ یَقُلُّ کِفْلٌ مِنْهَا، اللہ کہتا ہے اس کے گناہ اس کے سر پر لاتے جائیں گے۔ وہ ہے کہ غلط سفارش کرنا، کسی کا حق مارنا ہے، ظلم بھی ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ غلط سفارش کرنا کیا ہے؟ ظلم کرنا ہے، اس کا بدلہ اس ظالم کو دیا جائے گا جو غلط سفارش کر رہا ہے، گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے جو برابر وقت پر اللہ تعالیٰ کرے گا۔ سورہ نساء کی آیت سے معلوم ہوا کہ یہ غلطی کرنا نہیں۔ کون سی؟ مجرم ہے، گنہگار بھی ہے، مشرک بھی ہے، تو کیا اولیاء اللہ سفارش کریں گے؟ کریں گے تو ان کو ولایت کے درجے سے نکال کر کہاں ڈالو گے؟ جہنم میں۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ کوئی کرے گا ہی نہیں ان کی سفارش، مشرک کی سفارش کوئی نہیں کرے گا، صرف اور صرف موحد کی ہی سفارش ہونے والی ہے کل قیامت میں حشر کے میدان میں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے طرف سے سفارش کرے، قرآن آپ کے طرف سے سفارش کرے، روزے آپ کے طرف سے سفارش کرے، نمازیں آپ کے طرف سے سفارش کرے، انبیاء، بزرگان دین، فرشتے آپ کے طرف سے سفارش کرے، تو یقین یعنی آپ کو موحد مرنا ہے، مشرک نہیں مرنا ہے۔ اگر آپ مشرک مریں گے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا۔ چیلنج اس بات پر، قرآن اور احادیث سے چیلنج ہے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا اگر آپ مشرک مرتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جس سے سارا آخرت کا تصور ہمارے سامنے صحیح طور پر آ جائے گا۔ ساری سفارش آخرت ہی کے تعلق سے ہے نا، کہ آخرت کیا ہے۔ آئیے آخرت کا صحیح تصور ہم دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کے الفاظ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کا راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا۔ حشر کا میدان جب قائم ہوگا اتنا برا حال ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہی نہیں لے رہا ہے۔ سوا نیزے پر سورج، سب اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کان کی لو تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے جیسے گناہ ہوں گے ویسے بہت برا حال ہوگا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی نہیں لے رہا ہے جلدی سے، یہ بہت سلو پروسیس ہے، بہت سلو پروسیس ہے، بہت سلو پروسیس۔ جو مومن ہے وہ پریشان ہو جائیں گے، حدیث کے مطابق کیا کریں گے؟ رائے مشورہ کریں گے اور بولیں گے چلو ہم چلتے ہیں انبیاء کے پاس۔ کس کے پاس؟ انبیاء، اس دنیا میں اللہ کے اصل لوگ، جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنی طرف آنے کی دعوت دی لوگوں کو، ان کے پاس جانے کی پلاننگ کریں گے۔ کس تعلق سے؟ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا، تاکہ انبیاء اللہ کے ہماری سفارش کر سکیں کہ جلدی جلدی حساب کتاب لو، اور جو گنہگار ہیں ان کے جو موحد ہیں مگر گنہگار ہیں سفارش ہو اور معاملہ جلدی جلدی ختم ہو۔ اور اصل سفارش کاہے کی معلوم ہے؟ فَيُرِيحُنَا مِن مَكَانِنَا، اس جگہ سے ہمیں راحت ملے، صرف اتنی سفارش کرو۔ ابھی حساب کتاب الگ چیز، جنت جہنم الگ چیز، صرف سفارش کس بات پر ہو رہی ہے؟ فَيُرِيحُنَا مِن مَكَانِنَا، اس جگہ سے راحت مل جائے۔ یعنی وہ جگہ پہ ہی انسان اتنا پریشان ہوگا کہ اس کو جہنم کی عذابت کیا ہے اس کا وہ نہیں رہے گا، بولے گا پہلے سب سے پہلے یہاں سے میں نکل جاؤں۔ اتنی تکلیف ہوگی اس کو، اتنی پریشانی رہے گی انسانوں کو، تو وہ بولیں گے اس سے راحت ملنے کے لیے انبیاء کے پاس جا کے سفارش کروائی جائے۔ تو
تو لوگ کیا کریں گے؟ انبیاء کے پاس آئیں گے. فیاتون آدم, سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقولون, ان سے کہیں گے انت آدم, آپ آدم ہیں, ابو الناس, سارے انسانوں کے باپ ہے. خلقک اللہ بیدی, اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا. واسکنک جنت, واسکنک جنت, اور اپنی جنت میں اللہ نے آپ کو رکھا. واسجد لک ملائکہ, فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو سجدہ کروایا. وعلمک اسماء کل شیء, ہر چیز کے ناموں کا علم اللہ نے آپ کو دیا. کتنی بزرگی ہے, کتنا بڑکپن ہے, کتنی فضیلت ہے. لتشفع لنا عند ربک حتی یریحنا من مکاننا, لہذا آپ ہمارے, آپ کے رب کے آگے سفارش کیجئے ہمارے تعلق سے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے ہمیں راحت دے. قال, آدم علیہ السلام کہیں گے فیقولو لست ہناکم, کہتے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں کہ تمہارے لیے سفارش کر سکوں. کون؟ ابو الناس, سارے انسانوں کے باپ کہہ رہے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں کہ سفارش کروں. اب آپ بتائیے, آدم علیہ السلام سفارش کرنے سے گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, اور کہتے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں. اب چھوٹے موٹے کہاں سے کیسے آ گئے جو اللہ سے کشتی کرنے کا تصور دے رہے ہیں؟ کشتی اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ, بیٹھ جائیں گے ضد کر کے, منوا کے رہیں گے. کہاں سے تصور آ گئے؟ صحیح بخاری کے حدیث کے عربی متن کے ساتھ آپ کیا کیا الفاظ آتا ہوں. کہتے ہیں لست ہناکم, میں اس لائق نہیں ہوں. قال ويذكر خطيئته التي اصاب اكله من الشجره وقد نهي عنها, کہتے ہیں وہ ذکر کریں گے اپنی اس ایک غلطی کا. اللہ نے کہا تھا فلاں کے پاس, فلاں پیڑ کے پاس مت جانا, میں گیا. اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی میں گیا. اس ایک غلطی کا مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس ایک غلطی کو سے میری پکڑ نہ کرے. دیکھیے, نبی ہو کر ایک غلطی کو سے ڈر رہے کہ اللہ پکڑے گا. انبیاء کو اتنا ڈر ہے اپنی غلطی کا, یہ عوام ہو کر بالکل نہیں ڈرتے اللہ سے. ہزاروں بڑے بڑے کبیرہ گناہ میں ملوث ہے, کہتے اللہ کے ولی ہمارے بخشوا لیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. استغفر اللہ, کیسے ہوگا یہ؟ آدم علیہ السلام ابو الناس, جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جنت میں رکھا, وہاں پہ جنت میں جانے کے لیے ڈر رہے, ڈر ہے, خوف ہے, اللہ کہے میری اسے غلطی کو سے نہ پکڑے. آئیے, حدیث بہت بڑی ہے اس لیے ہر جگہ تفصیل میں بیان کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيًّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ, آپ ایک کام کرو, جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس, وہ سب سے پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے بھیجا زمین کی طرف. اور دوسرے صحیح مسلم کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ آپ نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ, تو پہلے رسول ہیں زمین کی طرف اللہ نے بنا کر بھیجا. پھر اس کے بعد فیاتون نوحا فیقولوا لست ہناکم, نوح علیہ السلام کے پاس آ کر بھی سیم وہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سفارش کرو رب کے آگے. وہ کہتے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ, ان سے جو غلطی ہوگی اس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں. سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ, میں نے رب سے وہ سوال کیا تھا جس کا علم مجھے نہیں تھا. کون سا؟ اپنے بیٹے کی طرف سے سفارش کی تھی, قرآن میں ہے نا, اللہ نے کہا تھا اس کا علم نہیں ہے, اس کے بارے میں سفارش مت کرو. تو اس ایک غلطی کو سے میں ڈر رہا ہوں. کہتے ہیں جاؤ وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ, جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو خلیل الرحمن ہے, رحمان کے خلیل ہیں. قال, تو ان کے بعد جاتے ہیں فیاتون ابراہیم فیقولوا, ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی لست ہناکم, میں بھی اس لائق نہیں ہوں تمہارے لیے. اللہ اکبر, ابراہیم علیہ السلام امام الموحد, توحید پرستوں کے امام, ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں میں بھی سفارش کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں, نہیں کر سکتے. انبیاء کے اندر ڈر اور خوف ہے. آیت کون سی تھی وہ؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, اللہ کہتے ہیں منہ کھولنے کے لیے اللہ کا ڈر اور خوف اتنا ہوگا کہ وہ گھبرائے ہوں گے. یہ ہے قرآن, یہ احادیث. وہ تصور کہاں سے آیا جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے کہ اللہ سے لڑ پڑیں گے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں. انی لست ہناکم ویذکر ثلاث کلمات کذبہن, کہتے ہیں ان تین الفاظ کا, ان تین جملوں کو یاد کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے, جو بظاہر جھوٹ تھے, ہے نا, جو بظاہر جھوٹ تھے صرف اس کی وجہ سے, حالانکہ انبیاء ہیں,
انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. یاد رکھیے انبیاء کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ معصوم عن الخطا، خطاؤں اور گناہوں سے بچائے گئے ہوتے ہیں، مگر ڈر خوف وَكَلَّمَهُ، اللہ نے ان سے کلام کیا، وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا، اور اپنی طرف سے قربت دی اور نجات انہیں دی. قال فیأتون موسیٰ، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فیقولوا انی لست هناکم، وہ کہیں گے میں بھی اس لائق نہیں ہوں کہ تمہاری سفارش کروں. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسِ، وہ بھی اپنی اس ایک غلطی کو یاد کریں گے کہ انہوں نے ایک نفس کا قتل کیا تھا. یاد ہے آپ کو قرآن مجید بھی ضابطہ گواہ، ایک شخص کا ایک قبطی کا انہوں نے قتل کر دیا تھا، ایک گھوسا مارا تو مر گیا، اس ایک غلطی کا احساس. جبکہ انبیاء کیا ہے؟ معصوم عن الخطا ہے، پھر بھی ان کو اس ایک غلطی کا احساس ہے. دیکھیے پوری زندگی گزر گئی، ایک غلطی، اس ایک غلطی کو ڈر رہے ہیں کہ اللہ کہے میری پکڑ نہ کرے. انبیاء ڈر رہے ہیں، سفارش نہیں کر سکتے غلطیوں سے. اولیاء اللہ کیا انبیاء کے، نعوذ باللہ، انبیاء کے تو پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، پھر یہ کیسے سفارش کریں گے؟ وہ بھی اللہ کے ساتھ کشتی کر کے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. انبیاء کی، شہداء کی، بزرگان دین کی شان بڑھاتے بڑھاتے نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور جس کی نگاہ میں اللہ کی شان کی کوئی ویلیو نہیں، ایسے شخص کی دین میں بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. جس کو اللہ کی عزت کرنا نہیں پتا، وہ کیا انبیاء اور اولیاء کی صحیح عزت کر سکے گا؟ سب سے بڑا گستاخ تو یہی ہے، اللہ کا بھی اور سارے انبیاء اور شہداء اور اولیاء اللہ کا بھی. سب سے بڑا گستاخ جو اللہ کا گستاخ ہو، سب کا گستاخ ہوتا ہے. اتنا غلو کہ اللہ کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اللہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے بھی ایک غلطی کا احساس ہے، میں نے ایک نفس کا قتل کر دیا. ولیکن تو عیسیٰ ہے عبداللہ، بلکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاؤ، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور روح اللہ، اور اللہ کی روح، بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، وہ کلمتو، اور اللہ کا کلمہ ہے، ان کی طرف جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیأتون عیسیٰ فیقول لست ہناکم، میں بھی اس لائق نہیں ہوں کہ تمہاری سفارش کر سکوں. ولیکن تو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. عبدن، وہ اللہ کے بندے ہیں. کیسے بندے ہیں؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر، اللہ نے ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی سارے گناہ پہلے سے معاف کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ پہلے سے معاف کر دیے اللہ نے. یہ انبیاء کے تعلق سے ابھی بات باقی ہے، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں، میں نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں. حساب کتاب سے ڈر رہے ہیں انبیاء. کون؟ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حساب کتاب سے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ حدیث کے مطابق آگے پیچھے سب سے پہلے سے بخشائے ہوئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسا رہتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ پیر سوج جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کو میں تم سے سب سے زیادہ جانتا ہوں. اللہ کتنا زبردست پکڑنے والا، کتنا غصے والی، مجھے معلوم ہو. یہاں تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو تو ایسا بنا دیا، ایک جھوٹی قصہ کہانی، جھوٹی حدیث بیان کر کے کیا کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام گئے، اللہ نے وہی بھیجی، کہا جاؤ میرے نبی کی طرف، وہی پہنچا، وہی لے کر آ رہے تھے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کر رہے ہیں، دیکھا کام کرتے ہوئے، کچھ یاد آیا. دیکھو کیا یاد آیا؟ فرشتہ یاد آتا. فرشتوں کیا ہے یاد اور بھول؟ اللہ جو بولتا بس وہی کرتے ہیں. وہ لا یعصون بامر اللہ، اللہ کی نافرمانی کرتی نہیں ہے. تو ہمارا ربکم، اللہ کا رب ان کا جو حکم دیتا وہی کام کرتے. بھول گئے، بولے واپس گئے، دیکھا تو آسمان میں عرش پر بھی وہی ہے جو نیچے ہے. آسمان میں عرش پر وہی بیٹھے ہیں جو نیچے، کبھی اوپر دیکھتے کبھی نیچے دیکھتے، کبھی اوپر کبھی نیچے، دونوں طرف محمد. استغفر اللہ. اب ہندی کچھ الفاظ استعمال کروں بات کو سمجھنے کے لیے. اوپر نیچے، اوپر سے دیکھتے بولتے ہے بھگوان یہ کیا لیلا ہے تیری، اوپر بھی تو نیچے بھی تو. یہ ہندی میں لگا تو بہت برا لگتا، حقیقت تو یہی ہے. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اوپر بھی محمد، نیچے محمد، اوپر بھی اللہ، نیچے بھی اللہ. استغفر اللہ. اس لیے تو شعری بناتے ہیں قوالیوں میں، ادھر وہی عرش پر جو تھا مستوی خدا بن کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. مطلب وہ اللہ جو عرش پر اللہ بن کے تھا، مدینے میں کیا بن کے پیدا ہوا؟ اوتار لے کر پیدا ہوا، محمد کا اوتار. استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے سے بخشے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے.
फ़यअतूनी, आप सल्लम कहते हैं लोग मेरे पास आएंगे, फ़अस्तअज़िनु अला रब्बी फ़ी दारिही, अल्लाह तबारक तआला से मैं इस ताल्लुक से इजाज़त मांगूंगा, परमिशन लूंगा, फ़युअज़नु ली अलैहि, अल्लाह तबारक तआला मुझे सिफारिश करने से इजाज़त देगा। नबी भी सिफारिश करने से पहले क्या ले रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं, इजाज़त। ऐसा नहीं कि लड़ भिड़ रहे हैं। नबी दो जाके सरदार लंबिया बोलने के लिए इजाज़त मांग रहे थे, ये अल्लाह है, उसको हमने समझा ही नहीं है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, लोगों ने जिस तरह अल्लाह कदर करनी चाहिए थी की ही नहीं है। तो आप सल्लम कहते हैं फिर मुझे इजाज़त मिलेगी। रअयतुहु वक़अतु साजिदन, जैसे ही मुझे अल्लाह की परमिशन मिलेगी, अल्लाह को देखूंगा, फौरन सिजदे में गिर जाऊंगा। कहाँ गिरेंगे? काय के लिए गिर रहे सिजदे में? परमिशन मिल जाए, अल्लाह चल, परमिशन मिल गई ना, आप चल, अस्तगफिरुल्लाह, डाल दे सबको जन्नत में। नहीं, जैसे मैं देखूंगा फौरन सिजदे में गिर जाऊंगा। क्या करेंगे सिजदे में गिर के? फ़यदअनी माशाअल्लाहु अन यदअनी फ़यक़ूलु, यहाँ तक कि मैं अल्लाह को पुकारूंगा, अल्लाह की हम्द सना बयान करूंगा, जब तक अल्लाह चाहेगा मैं ऐसा ही करूंगा। फ़यक़ूलु, कहा जाएगा, इरफ़अ मुहम्मद, ऐ मोहम्मद उठाओ अपना चेहरा, अपना सर उठाओ, वक़ुल युस्मा, कहो हम कहो तुम्हारी सुनी जाएगी, वशफ़अ तुशफ़अ, शिफात करो तुम्हारी शिफात कबूल की जाएगी, वसल तुअता, मांगो जो मांगना है तुम्हें अता किया जाएगा। ये कब हो रहा है? दो जाके सरदार को सिफारिश करने के लिए इतने काम करने पड़ रहे हैं, सिजदे में हो गए। दूसरे हदीस में आता है कि मैं जब सिजदे में गिरूंगा तो अल्लाह की इतनी हमदो सना बयान करूंगा, इतनी हमदो सना उस वक्त अल्लाह ही सिखाएगा। अभी मुझे मालूम भी नहीं है, उस वक्त अल्लाह सिखाएगा क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाए ताकि अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो। दूसरे हदीस में आता है अल्लाह ताला इतना गुस्से में होगा, उस वक्त इतना गुस्से में होगा कि इससे पहले कभी नहीं होगा, इसके बाद कभी होगा। अल्लाह का गुस्सा जलाल को कम करने के लिए आप सल्लम सिजदे में गिर जाएंगे, खूब अल्लाह की हमदो सना, खूब तारीफ बयान करेंगे, तब जाके अल्लाह गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा। अल्लाह कहेगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, मांगो जो मांगना है तुम्हें अता किया जाएगा, शिफात करो तुम्हारी शिफात कबूल की जाएगी, और कहो तुम्हारी सुनी जाएगी। क़ाल फ़अरफ़अु रअसी, फिर मैं अपना सर उठाऊंगा, फ़उस्नी अला रब्बी, इस बात पर मैं अल्लाह की फिर हमदो सना और तारीफ बयान करूंगा, बिसनाई व तहमीदी युअल्लिमुनी, अल्लाह की हम्द सना, इसी हदीस में अल्फाज है, अल्लाह का हम्द सना ऐसे करूंगा, उस वक्त अल्लाह तबारक तआला मुझे सिखाएगा, उस वक्त युअल्लिमुनी ही, उस वक्त अल्लाह तबारक तआला मुझे सिखाएगा, उस अल्फाज से मैं अल्लाह की हम्द सना बयान करूंगा। सुम्मा अशफ़अ, फिर अल्लाह का आगे बस सिफारिश करूंगा, फ़यहुद्दु ली हद्दा, अल्लाह तबारक तआला एक हद दे देगा, एक क्या कहते हैं, एक फिगर दे देगा, कहेगा हाँ इतने लोगों के तुम्हारी सिफारिश कबूल की गई। फ़अख़रजा फ़अदख़िलहुमुल जन्ना, यहाँ तक कि मेरी सिफारिश पर जो लोग जिनका हिसाब किताब होगा था, जो जहन्नम में थे, उनको अल्लाह तआला बख्श कर माफ करके जन्नत में डाल दिया जाएगा। आप सब सुनेंगे सिफारिश की वजह से। ये कौन लोग होंगे? सही मुस्लिम का हदीस उठाओ, आप सब क्या कहते हैं, मेरी सिफारिश हर उस शख्स के लिए जो शिर्क ना करे। इसलिए हदीस में आता है कि जो मुवहिद होता है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तौहीद हो, ईमान हो, जहां भी इतनी हदीसें हैं ना कि जिसके राई के दाने के बराबर ईमान, वो ईमान तौहीद वाला ईमान है, तो उसको जब जहन्नम से निकाला जाएगा तो वो काला कोयले की तरह हुआ होगा, उसको आबे हयात से नहलाया जाएगा तो इस तरह तरोताजा होगा जिस तरह जरखीज जमीन पर एक दाना जमीन की छाती को फाड़ कर बाहर निकलता है। आप सबने खुद मिसाल देकर बयान की। फिर उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये सिफारिश और शिफात के बाद एक जहन्नमी के साथ ये मामला होगा कि उसको जहन्नम से निकाल जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। फिर आप सल्लम कहते हैं तो मऊद सानिया, फिर मैं दोबारा सिफारिश के लिए क्या करूंगा, अल्लाह तबारक तआला से फस्तअज़िनु अला रब्बी, अपने रब से इस ताल्लुक से फिर मैं इजाज़त मांगूंगा दोबारा सिफारिश करने के लिए, फिर मुझे इजाज़त मिलेगी। मैं आपके आगे यही मामला रिपीट हो रहा है, इसलिए अरबी नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आपके आगे तर्जुमा रख रहा हूँ। फिर दोबारा मुझे इजाज़त मिलेगी, फिर मैं क्या करूँगा, जैसे अल्लाह का हुक्म मिलेगा, अल्लाह को देखता हूँ, फौरन मैं सिजदे में गिर जाऊँगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला को पुकारूंगा, अल्लाह तबारक का हम्द सना बयान करूंगा, जैसा वो
مجھ سے چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا ارفع محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ, کہو تمہاری سنی جائے گی, شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی, مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ خوب حمد و ثنا بیان کروں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا کہ کس طرح حمد و ثنا بیان کر. دیکھیے سفارش کرنے کے لیے سردار الانبیاء کو کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے. اس کو اگر تھوڑا سا اور جنرل الفاظ استعمال کرو تو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں, کتنی محنت و مشقت کرنی پڑ رہی ہے, تب جا کے سردار الانبیاء سفارش کر سک رہے ہیں. ہمارے سامنے یہ تصور کہاں سے آیا کہ چلتے پھرتے کوئی بھی اللہ کو نعوذ باللہ کہے گا کہ سفارش اللہ قبول کر, اللہ معاف کر, اللہ بخش دے, اللہ جنت میں ڈال دے. یہ تصور نہیں ہے آخرت کا. اتنا کڑک معاملہ ہے, اتنا سخت معاملہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں یہ اللہ کو حمد و ثنا بیان کروں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ میری سفارش قبول کرے گا اور ایک حد دے دے گا, ایک فکر دے دے گا, ہاں اتنے لوگ اب جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو, اس کو کہتے ہیں, اس حدیث کو شفاعت کبریٰ والی حدیث. سب سے بڑی سفارش کس کی ہے؟ حالانکہ دوسرے انبیاء سفارش کریں گے, فرشتے کریں گے, اور نیک مومن لوگ کریں گے, قرآن کرے گا اور نمازیں کریں گی, روزہ سب کریں گے, مگر سب سے بڑی سفارش آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت الکبریٰ, سب سے بڑی سفارش. یہ حدیث کا نام بھی کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ والی حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کر کے ایک حد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تیسری بار تم اعوذ الثالثہ, تیسری بار اللہ تبارک تعالیٰ سے پرمیشن مانگوں گا, تیسری بار مجھے پرمیشن ملے گی. پھر میں جیسے پرمیشن ملی, دیکھیے نا پہلی بار پرمیشن کافی نہیں تھی کیا؟ آج کل ہم کو خالی کلکٹر سے پولیس سے ایک بار پرمیشن مل گئی تو ایک ہی پرمیشن سے 10 سال تک کام کراتے ہے نا. ایک ہی زمین کا 7/12 مل گیا تو 7 لوگوں کا بیس ڈالتے ہو. ایک ہی زمین کا 7/12 مل گیا تو 7 لوگوں کا بیس ڈال دے, ڈپلیکیٹ بنا کے. دھوکے داری تو یہ ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو نا, اللہ کے سفارش بھی کر رہے ہیں تو ہر بار پرمیشن لے رہے ہیں, ہر بار سجدے میں جا رہے ہیں, ہر بار رو رہے ہیں, گر رہے ہیں, اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اللہ کا جلال ایسا ہے, وما قدر اللہ حق قدر, جس طرح اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا لوگوں نے نہیں پہچانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تیسری بار جب مجھے پرمیشن ملے گی فوراً پھر میں سجدے میں گروں گا, پھر اللہ کو پکاروں گا, اللہ کے حمد و ثنا بیان کروں گا, یہاں تک اللہ کہے گا اے محمد. تو فوراً بھی اللہ نہیں بول رہا ہے, کہاں کو جا رہے جان دو نا 10 بار سجدے میں, نہیں. اللہ غصہ اتنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں گنتا. اللہ کو غصہ آتا ہے تو کسی کو نہیں گنتا. قرآن کی وہ آیت آپ کے آگے رکھا میں نے, اللہ کیا کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی قرآن میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ ڈالے, تمہارا داہنا ہاتھ پکڑ کر تمہارا شہر کاٹ دے ہم. یہ کیا ہے؟ یہ کس کو گن رہا اللہ تعالیٰ؟ کس کی ویلیو اللہ کی نگاہ میں؟ اللہ جب جلال میں آ جائے کسی کی ویلیو نہیں ہے, تبھی تو وہ اللہ ہے, تبھی تو وہ اللہ ہے. تو بہرحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانا میرا مقصد نہیں ہے, اللہ کی علو شان بتلانا مقصد ہے. اور اللہ کے بعد تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے. سب سے زیادہ اگر جان کسی پر نچھاور کرے تو اللہ کے رسول ہے. اور یہ ایمان کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کسی کے دل میں میری محبت اس کے والدین سے, اس کے اولاد سے اور ساری دنیا سے بڑھ کر نہ ہو جائے, وہ ایمان والا ہی نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. مگر یہ شان غلو ہوتے ہوتے اللہ نہیں بن سکتی, اللہ کا درجہ نہیں مل سکتا. سب سے پہلے اللہ کا درجہ ہمیں جاننا. آیت الکرسی سے ہم اللہ کا صحیح تعارف حاصل کر رہے ہیں. یہ آخری الفاظ. تو آپ صلی اللہ تیسری بار بھی میں جب سجدے میں گروں گا اللہ خوب تعریف بیان کروں گا, اللہ کہے گا اپنا سر اٹھاؤ, مانگو تم کو دیا جائے گا, کہو تمہاری سنی جائے گی, شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر میں اپنا سر اٹھاتے اللہ کی خوب تعریف کروں گا ان الفاظ سے جو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ مجھے سکھائے گا. پھر اللہ کہے گا کہ سفارش کرو, سفارش جب کی جائے گی تو اللہ تبارک ایک حد مقرر کرے گا, اتر حد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں, صحیح بخاری کے الفاظ کہتے ہیں حتیٰ میرا یہ کام جب ہوگا نا, یہاں تک کہ ما یبقا فی النار, اب آگ میں جہنم میں صرف وہ لوگ باقی رہیں گے الا من حسبہ القرآن, جو قرآن کے حساب سے جہنم میں ہوں گے. عبد الآباد قرآن کے حساب سے جو عبد الآباد جہنم میں ہوں گے, صرف وہی لوگ جہنم میں بچیں گے. یہ سفارش اور صفات کا معاملہ چلتا رہے گا اس وقت تک. ای وجب علیہ الخلود, کہ جن کے تعلق سے
जहन्नम का इरादा, जहन्नम का पक्का फैसला हो चुका है, खुलूद हमेशा वाला फैसला हो चुका है। और तुम तला हादिल आया, आप वसल्लम ने फिर ये आयत पढ़ी, असा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, सूरह बनी इस्राइल आयत नंबर 79 में अल्लाह कहता है कि उम्मीद है कि अल्लाह तबारक तआला आपको उठाए और ऐसे मुकाम महमूद पर पहुंचाए जहां पर आपकी सिफारिश कबूल होगी। ऐसा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, ऐ वसल्लम उम्मीद है अल्लाह तबारक तआला आपको ऐसे मुकाम पर ले जाए जो मुकाम महमूद है, तारीफ करने वाला, तारीफ किया गया, शिफात कबूल किए जाने वाला मुकाम। आप सल्लम ने आयत तिलावत की। फिर आप सल्लम कहते हैं वहादल मकामुल महमूद अल्लज़ी वुइद्ता नबियुकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम खुद अपनी ज़ुबान में खुशी खुशी कहते हैं कि ये मुकाम महमूद जिसका जिक्र अल्लाह सूरह इसरा में, सूरह बनी इस्राइल में किया, ये वही है जो तुम्हारे नबी को दिया गया, जिसका वादा तुम्हारे नबी से अल्लाह ने किया, ये वही मुकाम महमूद है जिस वो सिफारिश वाला है। ये सही बुखारी का हदीस से हमें आखिरत का सही ढंग, सही तस्वुर, सही कंसेप्ट हमें आया कि आखिरत इतनी आसान नहीं है, बड़ी पेचीदा है। अल्लाह तबारक तआला बहुत जलाल में होगा, बहुत गुस्से में होगा कि किसी की वक़ात और हैसियत अल्लाह की निगाह में न होगी। सिर्फ जब आप सल्लम को जब सिफारिश करना हो तो इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, खूब तारीफ करेंगे, तब जाके आप सल्लम की सिफारिश कबूल होने वाली है। जब सरदारुल अंबिया का जब ये हाल होगा तो बाकी सारे अंबिया, शोहदा, पीरान पीर, मुरीद, फ़कीर, बुजुर्गान दीन, शोहदा, फरिश्ते, सहाबा सब इनके बाद ही है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें सही सिफारिश और शिफात का तस्वुर नसीब फरमाए, वो तस्वुर नसीब फरमाए जो मुवहिदाना है, जो तौहीद परस्ताना है। अल्लाह तबारक तआला हमें जब तक जिंदा रखे तौहीद पर रखे। अल्लाह हमें जो शिर्क और बदअकीदगी है तू उसको अपने फजल करम से, कुरान मजीद की बरकत से और आप वसल्लम के अहदीस मुबारक की बरकत से अल्लाह हमारे दिलों के अंदर के शिर्क और कुदरत को दूर कर और हमें मुवहिद रख और मुवहिद और तौहीद परस्त ही मार। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।